اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج گفتگو انسان کی آرزو کے سلسلے میں ہے کہ انسان کی آرزوئیں بہت زیادہ ہیں اور زندگی محدود ہے، اور جیسا کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے ساتھی چھوٹ جائیں گے، ہمارے دوست احباب چھوٹ جائیں گے، جو ہمارے پاس دولت اور ثروت ہے سب یہیں پہ چھوٹ جائے گا، تمام چیزیں جو ہے چھوٹ جائیں گی، لہذا پھر انسان کو یہ یقین ہو جائے تو عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کو یقین نہیں ہوگا یا یقین کاذب کہہ لیا جائے تو انسان اس دنیا میں ہے اتنی ہی آرزو بڑھتی جاتی ہے نا۔ آرزو ہے کہ مثلا جو ہے اگر انسان کے پاس سواری نہیں ہے تو چاہتا ہے کہ مثلا سائیکل ہو جائے، سائیکل ہے تو بائک ہو جائے، بائک ہے تو ہے نا اب گاڑی ہو جائے، اب ظاہر سی بات ہے آرزو ہے بنگلہ ہو جائے، ایک مکان کچھ نہیں ہے تو مثلا ایک روم کا ہو جائے، پھر جو ہے بنگلہ ہو جائے، اس طریقے سے آرزو ہے، انسان کی آرزو بڑھتی جاتی ہے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے آرزو کو گھٹا لے تو پھر اس کا جو ہے عمل بڑھ جائے گا، یعنی نیک عمل بڑھ جائے گا، یعنی جتنی آرزو گھٹے گی اتنی زیادہ انسان جو ہے نیک عمل انجام دے گا کہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اب ملتا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر اصحاب بھی تھے، تو رسول اکرم نے ایک مربع کھینچا چار کونا اور بیچ میں ایک نقطہ، اور اس کے بعد جو ہے اس نقطے سے لکیریں بنا دی چاروں طرف، اور ایک لکیر جو ہے بہت لمبی۔ اب اس کے بعد رسول اکرم نے سوال کیا صاحب سے کہ سمجھے؟ سب نے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مربع جو بنایا ہے انسان کی یہ زندگی ہے، یہ محدود زندگی ہے، اور اس کے بعد یہ جو تمام لکیریں دیکھ رہے ہو تو انسان کی یہ جو ہے مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ اور یہ جو لمبی لکیر دیکھ رہے ہو کہ جو مربع سے بھی آگے، تمام لکیروں سے آگے ہے، تو وہ انسان کی آرزویں ہیں، کہ انسان کی جو آرزو ہے وہ جو ہے لامحدود ہے اور انسان کی زندگی یہ محدود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان جو ہے کوئی آرزو نہ کرے، جیسا کہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، وہ جڑی بوٹی اور جڑ جو ہے کاٹ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بوڑھا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اب جناب عیسیٰ نے کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بوڑھا جو ضعیف ہے وہ بیلچہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد آرام کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دے۔ پھر جناب عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص جو ہے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے بیلچہ لے کر وہ پھر محنت کرنے لگا، کام کرنے لگا۔ تو جناب عیسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی جو ہے تم آرام کر رہے تھے، استراحت کر رہے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تم بیلچہ لے کر محنت کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، جب ہم کام کر رہے تھے تو ہمارے دل میں یہ خیال ہوا کہ کیا ضرورت ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں نا، محنت کر رہے ہیں، آرام کریں، استراحت کریں، کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، لہٰذا ہم لیٹ گئے۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ نہیں، بوڑھے تو ہو گئے ہیں لیکن ضروریات زندگی تو ہے،
اور دیگر وسائل تو ہے نا، کھانا تو کھائیں گے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے؟ لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، جب ہم محنت کریں گے تب ہمیں جو ہے روٹی ملے گی، جو ضروریات زندگی ہے تو وہ جو ہے محنت کرنے کے بعد وہ حاصل ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کی آرزو جو ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آرزو جو ہے بڑھتے ہی جاتا ہے، آرزو بڑھتے ہی جاتا ہے، لیکن انسان کو صرف امید پروردگار سے رکھنا چاہیے۔ کچھ جو ہے حدیث میں یہ ملتا ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار نے کہا کہ جو بھی ہم سے امید نہیں رکھے گا، دوسرے سے امید رکھے گا، تو پھر وہ انسان ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو تمام دروازے ہیں سب کی چابیاں جو ہے ہمارے پاس ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو پروردگار سے امید رکھنا چاہیے۔ اب یہ آرزو جو ہے، اب جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، اس کے دل میں یہ آرزو تھی کہ ہم جو ہے بادشاہ بن جائے، اور جہاں بھی لوگوں میں بیٹھتا تھا تو سب سے ذکر کرتا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سلطان بن جائے، حاکم بن جائے، ایک ہی دن بادشاہ بن جائے۔ اب لوگ جو ہے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہاں تک کہ اس بات کو جو بادشاہ تھا اس تک پہنچا دیا۔ بادشاہ بھی ہنس رہا تھا، تو آخرکار بلایا، کہا کہ تمہاری خواہش ہے؟ کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں، ایک ہی دن کے لیے تخت پہ بیٹھ جائیں، سلطان بن جائیں۔ تو جب اس نے یہ کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل آ جانا، اور اس کے بعد جو ہے تم ایک روز کے لیے تمہارا شوق ہے تو بادشاہ بن جانا۔ بہرحال وہ آیا، اور جب آیا تو پھر حکم دیا کہ بھائی اسے بادشاہ کا لباس پہنایا جائے، فاخرہ لباس، تاج ہے نا، اب سب۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بادشاہ جو نیا بنا بیٹھ گیا تخت پہ، کہا تخت پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جب بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد جو ہے یہ جو نیا بادشاہ تھا اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ مثلا شوق کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا موسیقی کا۔ اس نے بھی حکم دیا، جو نیا بادشاہ تھا، تازہ تھا، کہا کہ اہتمام کیا جائے موسیقی کا، یعنی تمام جو ہے آلات وغیرہ آ گئے، قوال آ گئے، سب جو ہے آ گئے، نا بیٹھ گیا تخت پہ شاہی لباس پہن کر۔ تو اب بادشاہ نے یہ کہا کہ جو نیا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اوپر دیکھنا۔ اب جب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے کہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار لٹک رہی ہے، خنجر جو ہے لٹک رہے ہیں، اور باریک دھاگے میں، یعنی بال کے برابر جو دھاگا ہوتا ہے، باریک بہت جو ہے نازک معمولی دھاگے میں جو ہے وہ نیزہ، جو خنجر، جو تلوار تھا اس کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ دیکھا کہ لٹک رہی ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے نا اس کا شوق تھا، جو بھی جذبہ تھا، اس سے پہلے تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا، اصل جو بادشاہ تھا، کہ کل تم جو ہے آنا، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، تخت پہ ایک روز بیٹھنا۔ تو پوری رات جو ہے سویا ہی نہیں، خوش تھا۔ اب جتنا خوش تھا، اب جیسے ہی دیکھا سر پہ تلوار لٹک رہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام شوق جو ہے، جذبات سرد پڑ گئے۔ اب جو ہے اب جیسے ہی باجا وغیرہ بجنے لگا، ڈر رہا تھا کہ تیز نہ بجے، ایسا نہ ہو کہ تلوار سر پہ گر جائے۔ کوئی بھی جو ہے دربار میں داخل ہوتا تھا، دروازہ کھلتا تھا تو ہر وقت جو ہے گھبراتا تھا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، بہترین کھانا آیا نا بادشاہ کا، لیکن کھا رہا ہے، لیکن اسے جو ہے لذت نہیں مل رہی، گھبرایا ہوا، پریشان ہے کہ کسی طریقے سے، بہرحال کسی طریقے سے یہ شام ہو۔ اب جو ہے بہرحال کسی طریقے سے اللہ اللہ کر کے غروب آفتاب ہوا، شام ہوئی، تب جو ہے اس کے جان میں جان آیا، اور اللہ کا شکر بجا لایا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو نیا بادشاہ تھا، بادشاہ سے پوچھا کہ جو باتیں ہوئی تھی اس میں تو یہ نہیں تھا کہ اوپر تلوار بھی لٹکے گی۔ کہاں بات تم صحیح کہہ رہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دیکھو تم جو یہ سمجھتے ہو یعنی بادشاہ بن گیا تو بس جو ہے موجی موجے تمام چیزیں ہیں، اسی طریقے سے جو ہے خوف رہتا ہے، تمام مشکلات رہتے ہیں، بیرونی مشکلات، داخلی مشکلات، دشمنوں سے خوف،
یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، یہ ان سے خوف ہے نا، یہ تمام چیزیں جو ہے مسائل رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے زندگی ہے نا گزرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا طلب نہیں ہوتا ہے تو اس طریقے سے پریشان رہتا ہے، لیکن جو خدا رشید ہو، خدا ترس ہو، تو پھر جو ہے اسے رات میں بھی نیند نہیں آتی، یعنی اسے جو ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سوچ کر اسے رات میں بھی نیند نہیں آتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی آرزو یہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آرزو کو گھٹائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آرزو کو گھٹائے گا اور اسے یہ معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے نا دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہے، وہاں کے لیے بھیج رہا ہے، تو وہی جو ہے اس کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے گا، اور آرزو جو ہے وہ گھٹتی جائے گی، اور نیک اعمال وہ جو ہے بڑھتا جائے گا۔ بہرحال اس سلسلے سے انشاءاللہ پھر کبھی دقیق گفتگو ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس وبا، اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور تمام ہمارے جو ناظرین ہیں پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔